السلام علیکم۔ آج میں ایک کہانی لے کے آئی ہوں آپ کے خدمت میں، کیونکہ ہم سارے بچوں میں ہی شمار ہوتے ہیں، چاہے ہم کتنے ہی بڑے ہو گئے ہیں۔ جب بھی کسی بھی ایج کے لیول میں ہم جائیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی کہانی سننے کو جو ملتی ہے تو ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، کیونکہ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، جیسے ہمارے گرینڈ پیرنٹس یا ہمارے پیرنٹس ہمیں سنایا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی سنایا کرتے تھے۔ تو آج ہم ایک ایسی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کا عنوان ہے سکون، پیس۔ تو کچھ عرصے پہلے ایک کمپٹیشن ہوا تھا جس پر 10 ملین ڈالر کا انعام رکھا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ کوئی ایسی پینٹنگ بنا کے لائی جائے مقابلے میں کہ جو پیس کو، سکون کو ریپریزنٹ کرے۔ تو پوری دنیا سے بہت لوگ، بہت پینٹرز آئے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اپنی اپنی پینٹنگز اس میں شیئر کی۔ کیونکہ انعام بہت بڑا تھا تو اس لیے وہ کافی زیادہ شوق میں لوگ گئے بھی دیکھنے کے لیے بھی کہ کس طرح کی پینٹنگز اس میں رکھی گئی۔ اور بہت زیادہ پینٹر آئے اور بہت زیادہ پینٹنگز آئیں، لیکن اس میں سے کچھ ہی سلیکٹ کی گئیں، اور وہ جو کچھ بھی سلیکٹ کی گئی تھی اس میں بھی 100 کے قریب سلیکشن تھی۔ تو ایک سے بڑھ کے ایک پینٹنگ تھی۔ کچھ پینٹنگز میں دکھایا گیا کہ بہت خوبصورت آسمان ہے اور گراس ہے، گرین اور پرسکون ماحول ہے، درخت ہیں، پرندے ہیں۔ کچھ پینٹنگز میں رات کا منظر تھا، خوبصورت آسمان تھا، چمکدار ستارے تھے، چاند تھا، جھیل تھی، اس میں بوٹ تھی اور پرسکون ماحول تھا۔ اسی طرح اسی لحاظ سے کئی پینٹنگز تھیں جو کہ دیکھنے میں بہت پرسکون اور بہت خوبصورت تھی، حسین۔ تو جب ججز نے سلیکٹ کر لی ایک پینٹنگ اور جب اس کو سب کے سامنے رکھا گیا کہ یہ پینٹنگ نمبر 1 پر ہے اور یہ جیتی ہے، تو جب اس کو دکھایا گیا سب کے سامنے تو سب لوگوں کو ایک جھٹکا لگا، کیونکہ وہ بالکل بھی پرسکون نہیں نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس میں درخت جو تھے وہ طوفان میں گھرے ہوئے تھے، اور آندھی تھی، طوفان تھا، اور پرندے ارد گرد اڑ رہے تھے، اور بہت بارش تھی، اور کہیں بھی کوئی اس طرح کا ایک دم سے دیکھتے ہوئے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پیسفل اس میں کوئی چیز ہے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور سب نے بلند آواز سے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، سب پینٹرز نے بھی اور جتنے بھی لوگ وہاں پر دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو سب حیران تھے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا کہ اتنی زیادہ پینٹنگز جو خوبصورت تھی ان کو چھوڑتے ہوئے اس پینٹنگ کو سلیکٹ کیا گیا۔ تو جہاں جو وہ اونر تھا جس نے یہ سب کچھ ارینج کیا ہوا تھا، اتنا بڑا انعام رکھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ اس پینٹنگ کو ایک دفعہ پھر سے غور سے دیکھیں۔ تو سب لوگ دوبارہ سے گئے اور دوبارہ سے غور سے دیکھا، تو تب بھی ان کو پریشانی ہوئی، کیونکہ ان کو اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے گہرائی سے نہیں دیکھا تھا، دوبارہ سے اس نے کہا کہ آپ دوبارہ سے اس کو گہرائی سے دیکھیں اور شاید آپ کو کچھ اچھی چیز نظر آئے۔ تو جب دوبارہ سے اس کو دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں نظر آئی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ نمبر 1 پر پینٹنگ ہے۔ پھر اس نے اس پینٹنگ کو ایکسپلین کیا، اس نے درخت جو طوفان میں ادھر ادھر گر رہے تھے اور ایک عجیب سا ماحول تھا، تو اس کے درمیان میں ایک ہٹ سی تھی جو چاروں طرف سے طوفان میں ہی گھری ہوئی تھی، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اور کھڑکی میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا جو کہ باہر اس منظر کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل تھی اور پرسکون چہرہ تھا۔ تو اس جو جس نے یہ سب کچھ ارینج کروایا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے، باہر طوفان ہے، باہر آندھی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے اور ہلچل ہے، کہیں بھی کوئی سکون کی حالت میں نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر کتنا سکون ہے، کیونکہ اس کے اندر
اس کے ذہن میں، اس کے من میں یہ پرسکون ہے، اس کی حالت اندر سے سکون میں ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باہر حالات کیسے بھی ہوں، آپ کے ارد گرد ماحول کسی طرح کا بھی ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، حالات اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں، افراتفری ہو، آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کے لیے بھی پینفل ہو، لیکن آپ کے اندر کی حالت پرسکون ہونی چاہیے۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی اگر آپ ڈسٹرب ہیں تو آپ کا جو ہے اندر سے روح اور آپ کا جو ذہنی جو کیفیت ہے وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہو۔ تو اپنے آپ کو ہمیں پرسکون رکھنا چاہیے باہر ہر حالت میں، چاہے وہ ہم کسی بیماری کی حالت میں ہوں، چاہے باہر کا تناؤ ہو، چاہے انٹرنیشنل طور پر جیسے آج کل ماحول اس طرح کا تناؤ گیا ہے، تو ہر حالت میں اگر ہم خود کو اسٹیبل رکھیں گے تو ہم باہر کی حالت کو بھی اچھے سے کنٹرول کر پائیں گے۔ تو اگر ہم اندر روح ہماری جو ہے وہ اس فزیکل باڈی میں، اس جو ایک عارضی کیفیت میں ہم اس حالت میں ہیں، اس فزیکل باڈی میں، تو اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اپنے انوائرمنٹ کو چینج کیے بغیر، اگر دھوپ ہے، اگر چھاؤں ہے، بادل ہیں، یا بارش ہے، یا سردی ہے، گرمی ہے، کچھ بھی کیفیت ہے، لیکن آپ کی کیفیت بڑی مضبوطی کی حالت میں ہونی چاہیے۔ آپ کی کیفیت ان کیفیت سے نیچے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر باہر آپ کو کوئی دکھ دے رہا ہے تو آپ اس کو ریئیکٹ کریں، بلکہ آپ کو ایکٹ کرنا آنا چاہیے۔ ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے سے لے کے چلیں، تاکہ ہم بجائے یہ کہ ہم دوسروں سے کی کیفیت سے ڈسٹرب ہوں، ہم ان کی کیفیت کو اچھے سے کر سکیں، اپنی کیفیت کو اسٹیبل کرتے ہوئے۔ بہت شکریہ، جیتے رہیں اور خوش رہیں۔